عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہمارا 23واں لیکچر ہے۔ کل ہم نے یہاں تک سبق پڑھ لیا تھا، آج ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے چونکہ مشکل ہے اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ مبتدی کا مطلب ہے لفظی مطلب ہے ابتدا کرنے والا، ابتدا کرنے والا۔ آپ سلیش ڈال کے دوسرا مطلب بھی ساتھ لکھ لیں گے، اناڑی، اناڑی کو کہتے ہیں جسے ابھی کوئی کام صحیح طرح سے کرنا نہ آتا ہو۔ تو کہتا ہے اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں، مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ بیٹا کہتا ہے ہاں شطرنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ باپ کہتا ہے ہاں شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے۔ طبیعت، یہاں طبیعت کا مطلب آپ لکھ لیں مزاج، طبیعت کا مطلب ہے مزاج۔ اور گنجفہ میں حافظے پر، حافظے کا مطلب ہے یادداشت، یادداشت لکھتے ہوئے دال 2 بار آئے گا، یاد الگ سے لکھیں گے، یہ دیکھیں لکھا ہے یاد الگ سے لکھیں گے، پھر داشت الگ سے لکھیں گے، یادداشت۔ بیٹا کہتا ہے میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ کہتا ہے تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے۔ تعجب کا مطلب لکھیں حیرانی۔ اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا کہتا ہے آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ کہتا ہے اگر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا، سبب خاص مطلب خاص وجہ، سبب خاص مطلب خاص وجہ۔ بیٹا کہتا ہے آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ کہتا ہے وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے۔ پھڈی کا مطلب لکھیں نیچی ایڑی والی، نیچی ایڑی والی پھڈی جوتیاں۔ منڈے ہوئے سر مطلب سر پہ بال نہیں ہیں، گنجے بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اونچے پاجامے، پاجامہ کہتے ہیں شلوار کو۔ نیچی چولیاں، چولی کہتے ہیں قمیص کو، چولیاں مطلب قمیصیں، آپ قمیص لکھ لیں، قمیص۔ باپ کہتا ہے پھر بیٹا کہتا ہے بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ کہتا ہے کبھی نہیں۔ بیٹا کہتا ہے جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ اور کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان خبر نہیں، کانوں کان خبر نہیں، اس کا مطلب لکھیں کسی کو کچھ خبر نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، کوڑیوں لڑکے، کوڑیوں مطلب بہت سے کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں آپس میں۔ واسطہ کا مطلب آپ لکھ سکتے ہیں تعلق۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں آوازہ کسنے سے مراد ہے پیچھے سے آواز دینا۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں اور یہ 4 بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ کہتا ہے بھلا پھر؟ بیٹا کہتا ہے منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ منجلا کا مطلب لکھیں درمیانہ، منجلا کا مطلب ہے درمیانہ۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، آموختہ کا مطلب ہے سبق۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے، ناخوش کا مطلب ناراض، اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم وقت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کہ کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو کہا بصر و چشم۔ بصر و چشم کا مطلب لکھیں سر آنکھوں پر،
سر آنکھوں پر، بصر و چشم۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے۔ جائے نماز مصلے کو کہتے ہیں۔ مصلہ جب آپ لکھیں گے تو صاد سے لکھیں گے، میم صاد لام الف مصلہ۔ نماز بچھائے، قبلہ رو بیٹھی ہوئی۔ قبلہ رو مطلب کعبے کی طرف منہ کیے ہوئے، قبلے کی طرف منہ کر کے، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے۔ قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ دالان کیا ہے؟ دالان کا مطلب لکھیں کمرے کے آگے کی جگہ، صحن، کمرے کے آگے کی جگہ۔ دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز۔ عمر دراز مطلب لمبی عمر ہو، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ حضرت بھی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے۔ بھلے مانس اسم کا مطلب لکھیں گے آپ شریف۔ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ جتا دینا کا مطلب ہوتا ہے احساس دلانا۔ اس کے بعد حضرت بھی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ اصرار کرنا کا مطلب ہوتا ہے بار بار کہنا یعنی ضد کرنا۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ اس مکمل کا مطلب لکھ سکتے ہیں کھیل سے نفرت ہو گئی۔ جی بیٹا بس یہیں تک آج کا ہمارا لیکچر ہے، یہاں پہ آپ ڈیٹ لگا لیں آج کی، اور یہاں تک جتنے الفاظ معنی ہم نے لکھے ہیں یہ الفاظ معنی آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر کے خوش خطی کا خیال رکھتے ہوئے نوٹ بک پر لکھیں گے اور گروپ میں بھیجیں گے۔ پیج اسی طرح مینیج کیا کریں، اوپر دن اور تاریخ لکھیں گے مارکر کے ساتھ، نیچے جماعت کے کام کی ہیڈنگ دیں گے، پھر نیچے سبق کا عنوان آ جائے گا، پھر سبق کا عنوان لکھیں گے اور پھر نیچے الفاظ معنی درمیان میں لائن لگا کر، پیج کے درمیان میں لائن لگا کر ایک طرف الفاظ اور ایک طرف معنی لکھیں گے، اور مارجن لائن بھی ضرور لگائیں گے۔